السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے سوداگر کے بیٹوں کی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے جا رہے تھے، ان کی گردنیں لٹکی ہوئی اور چہرے اترے ہوئے تھے، اور وہ کسی خیال میں کھوئے ہوئے تھے۔ بستی کے لوگ اپنے اپنے مکانوں کے دروازوں اور کھڑکیوں میں کھڑے تھے اور ان نوجوان بھائیوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو رحیم سوداگر کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، چونکہ وہ بہت مالدار تھا اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ خدا نے اسے 4 بیٹے دیے تھے، وہ انہیں گھر بٹھا کر بھی کھلا سکتا تھا تو اس کی دولت میں کمی نہ آتی، لیکن اس نے آج صبح 4 بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ ان کے پڑوسیوں کو ایک روز پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو گھر سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسے نہیں سمجھایا، چونکہ وہ سب اس کی عادت سے واقف تھے۔ وہ اپنا ارادہ کبھی نہیں بدلتا تھا۔ البتہ ایک پڑوسی نے یہ ضرور پوچھ لیا کہ لڑکوں کا کیا قصور ہے۔ اس نے منہ بگاڑ کر جواب دیا کہ تم کو میری اولاد کا قصور دریافت کرنے کا حق نہیں، تم اپنی اولادوں کی دیکھ بھال کرو، میرے بچوں کی پرواہ نہ کرو۔ اس کا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بیوی کا تو روتے روتے برا حال تھا۔ وہ اپنے خوبصورت اور لاڈلے بیٹوں کو اپنی نظروں سے ایک لمحہ کے لیے بھی دور کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے منت سماجت کی، لیکن وہ اپنے ارادے کے خلاف ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ صبح ممتا کی ماری نے ہر ایک بیٹے کے لیے پراٹھے اور شامی کباب پکائے، لڈو بنائے اور تھیلوں میں رکھ کر انہیں دیے۔ رحیم سوداگر نے خرچ کے لیے ہر بیٹے کو ایک ایک اشرفی دی اور باری باری ان کی پیشانی چوم کر انہیں رخصت کر دیا۔ وہ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دیکھنے والے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رحیم سوداگر بھی اندر چلا گیا، لیکن اس کی بیوی دروازے ہی میں کھڑی رہی۔ وہ ٹکٹکی باندھے کیوں دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو عرفان، رضوان، کامران اور ریحان اب بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ وہ دروازے میں کھڑی رہی اور شاید کھڑی ہی رہتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رحیم کو خیال آیا اور اسے بلا کر مکان میں لے گیا۔ وہ بیچاری سارا دن چپکے روتی رہی۔ بھوک پیاس کا تو اسے احساس ہی نہ ہوا۔ ساری رات جاگتی رہی اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کی یاد میں آنسو بہاتی، ان کے لیے دعا کرتی۔ مگر رحیم سوداگر خوش تھا، بہت خوش۔ 4 بھائی اتنے اداس تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی اور سارا دن خاموش رہے۔ انہیں چلتے چلتے شام ہو گئی، ٹانگوں میں درد ہونے لگا، پاؤں تھک گئے اور بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا۔ آخر رضوان بولا، میں تو اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، اور وہ ایک درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ عرفان کہنے لگا، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، یہیں بیٹھ کر کیوں نہ کھانا کھایا جائے۔ کامران کہنے لگا، بالکل ٹھیک ہے، آؤ بھیا ریحان یہیں گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ریحان کہنے لگا، وہ دیکھو بائیں ہاتھ کی جانب کچھ مکان نظر آ رہے ہیں، وہاں چل کر پہلے رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر لیں، پھر کھانا کھا کر وہیں سو جائیں گے۔ کامران بولا، بات بڑے کام کی ہے، اگر اس جگہ ہم نے کھانا کھا لیا تو پھر 2 قدم چلنا بھی دشوار ہوگا۔ عرفان کہنے لگا، آؤ رضوان بستی کی طرف چلیں، اور رضوان اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ آبادی میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ تقریباً سبھی لوگ غریب ہیں۔ آخر وہ سوچنے لگے کہ ہم کس سے کہیں کہ ہمیں رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی نے ان کی طرف غور سے دیکھا، پھر ان کے قریب آ کر بولا، تم 4 کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ریحان کہنے لگا، بزرگوں، ہم 4 بھائی زندگی میں پہلی بار سفر پر نکلے ہیں۔ صبح سے چلتے چلتے ہم تھک گئے ہیں اور اب آرام کرنے اور رات گزارنے کے لیے جگہ کی تلاش ہے۔ وہ بولا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، تھوڑی دور پر مسافر خانہ ہے، وہاں تم رات گزار سکتے ہو۔ رضوان کہنے لگا، بابا ہمارے پاس تو بستر بھی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹے وہاں ہر چیز موجود ہے، تمہیں بستر، چارپائی اور کھانا سب کچھ ملے گا۔ ہم لوگوں نے مسافروں کی سہولت اور ان کے آرام کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی 4 بھائیوں کو مسافر خانے میں لے گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عمارت تو معمولی سی تھی، لیکن اس کے ہر ایک کمرے میں 6 چارپائیاں،
बिस्तर और पानी का एक एक मटका रखा हुआ था। मुसाफिरों की खिदमत के लिए 4 आदमी मुकर्रर थे। उनमें से एक आदमी उन्हें देखकर आया और सलाम करके बोला, हुजूर, इस खादिम का नाम रमज़ान खान है। आप जिस वक्त भी पुकारेंगे खादिम हाजिर हो जाएगा। इस वक्त गर्म पानी मौजूद है, अगर आप हाथ धोना चाहें तो लोटा भर के ले आऊं? रिजवान कहने लगा, हाँ, पानी तो ज़रूर ले आओ, पाँव धोना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान खान दौड़ता चला गया। फिर बूढ़ा आदमी जो उन्हें मुसाफिर खाने तक लेकर आया था, वो कहने लगा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं जाता हूँ, यहाँ तुम्हें ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। रेहान कहने लगा, हम आपका शुक्रिया किस ज़बान से अदा करें? आपने इस मुसाफिर खाने का रास्ता दिखाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बूढ़ा कहने लगा, एहसान की तो कोई बात ही नहीं, ये मुसाफिर खाना आप लोगों के लिए ही है। और वो सलाम करके वापस चला गया। रमज़ान खान ने गर्म पानी लाकर इन सबको बारी बारी हाथ मुंह धुलवाए, फिर खाना लाकर दिया। इन बेचारों के पास बिस्तर नहीं थे, इसलिए वो बिस्तर भी लाया, और जब वो सोने लगे तो वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। सुबह भी इसने गर्म पानी लाकर दिया, नाश्ता तैयार करके लाया। चारों भाइयों ने नाश्ता किया और सफ़र के लिए तैयार हो गए। रमज़ान बोला, खुदा आप लोगों की मुश्किल आसान करे। इरफान कहने लगा, और खुदा तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। रिजवान बोला, रमज़ान खान, ये तो बताओ कि इस कमरे का किराया और खाने के दाम कितने हुए? रमज़ान बोला, तोबा तोबा, भला मेहमान से भी कुछ लिया जाता है। हुजूर, ये सब कुछ मुसाफिरों के लिए फ्री है। चारों भाइयों ने इसका शुक्रिया अदा किया और सफ़र पर रवाना हो गए। पहले दिन की तरह उस रोज़ भी वो बराबर चलते रहे। शाम से कुछ देर पहले उनका गुज़र एक आबादी से हुआ तो वो ठहर गए और उन्होंने एक राहगीर से पूछा, भाई साहब, यहाँ मुसाफिरों के ठहरने के लिए भी कोई जगह है? राहगीर कहने लगा, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो, मौलवी साहब आपके लिए अभी इंतज़ाम कर देंगे। और वो उन्हें एक मस्जिद में ले गया। मौलवी साहब बैठे कुछ पढ़ रहे थे। राहगीर ने उन्हें सलाम करके अर्ज़ की, मौलवी साहब, ये मुसाफिर हैं और रात बसर करने के लिए जगह हासिल करना चाहते हैं। मौलवी साहब कहने लगे, मस्जिद की पिछली तरफ 6 बड़े बड़े कमरे हैं, उनमें से जो खाली हो इनको उसमें जगह दे दो। हमारा आदमी वहाँ मौजूद है, उससे कह देना। राहगीर उन्हें अपने हमरा ले गया। चारों ने देखा हर कमरे में 8-8 चारपाइयाँ हैं, हर एक पर बिस्तर मौजूद है और हर कमरे के लिए एक एक खिदमतगार मुकर्रर है। राहगीर ने एक कमरे के खिदमतगार को मौलवी साहब का पैगाम दिया तो उसने फौरन उन्हें सलाम किया और कमरे में जाकर बोला, आप यहाँ आराम करें, मैं खाना लेकर हाजिर होता हूँ। गर्ज वो खाना खाकर सो गए और सुबह नाश्ता करके चल दिए। खिदमतगार की ज़बानी उन्हें मालूम हो गया था कि इस मकाम से 8 मील के फासले पर एक छोटा सा शहर है जिसे रातली शहर कहते हैं। इसमें दस्तकार लोग ज़्यादा तादाद में हैं और वो हर किस्म का सामान तैयार करते हैं, और वहाँ जो बेरोज़गार शख्स जाता है उसे फ़ौरन ही नौकरी मिल जाती है। ये बात सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और तेज़ तेज़ कदम उठाते चले जा रहे थे। 4 मील का फासला तय करने के बाद उन्हें एक खूबसूरत इमारत नज़र आई। उसे देखकर उन्होंने एक राहगीर से पूछा, भाई ये किसका महल है? राहगीर कहने लगा, ये महल नहीं, एक सराय है। जो मुसाफिर इसमें ठहरता है, सराय का मालिक उससे जगह का किराया लेता है, बिस्तर का किराया लेता है और खाने नाश्ते के दाम वसूल करता है। और जो शख्स गरीब होता है, यानी जिसके पास किराया अदा करने के लिए रकम नहीं होती और जिसके पास खाने के लिए दाम अदा करने के लिए रुपया नहीं होता, सराय का मालिक उसे बाहर निकाल देता है और उसकी बड़ी बेइज्जती करता है। रेहान मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं, सारी ही बातें आपने खोल कर बता दी। राहगीर हंसते हुए बोला, आप चारों मुसाफिर लगते हैं, इसीलिए आपको सब कुछ बताना ज़रूरी था। और वो सलाम करके अपनी राह पर चल दिया। कामरान कहने लगा, हमने 2 मुसाफिर खाने भी देखे कि जहाँ हर तरह का आराम मिलता है और एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, और एक इस सराय की तारीफ़ भी सुन ली। रिजवान कहने लगा, कभी वक़्त मिला तो इस सराय का हाल भी देखेंगे। इरफान कहने लगा, नाम तो खूब रखा है इस सराय का,
मेहरबान सराय, बहुत खूब। वो हंसते हुए बोला। आखिर वो चलते रहे और 4 मील का फासला भी तय हो गया। वो रातली शहर में दाखिल हुए। ये बहुत खूबसूरत शहर था। चौड़ी चौड़ी सड़कें, जगह जगह सब्जा, ऊंची ऊंची इमारतें और सजी हुई दुकानें नजर आ रही थीं। इरफान कहने लगा, मेरा दिल तो चाहता है कि इस सामने वाली इमारत में देखें कि इसमें किस किस चीज की दुकानें हैं। रिहान कहने लगा, चलिए हम भी देखेंगे। दुकानों के पास जाकर उन्होंने देखा हर एक में लकड़ी का सामान तैयार किया जा रहा था। इरफान कहने लगा, क्या इन दुकानों का मालिक मुझे मुलाजिम नहीं रख लेगा? दूसरा बोला, आप बात करके देख लीजिए। उसी वक्त एक दुकान में से एक बूढ़ा शख्स बाहर आया और उनसे कहने लगा, तुम लोग किस इरादे से यहाँ आकर खड़े हुए हो? इरफान कहने लगा, मुझे मुलाजमत चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि मैं लकड़ी के काम से वाकिफ नहीं। बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं दूंगा। काम सिखाऊंगा, 2 वक्त का नाश्ता और खाना दूंगा, कपड़े बनवाऊंगा और जब 6 महीने गुजर जाएंगे तो इनाम देकर रुखसत कर दूंगा। अब कहो, मंजूर है तो काम पर आ जाओ। इरफान कहने लगा, मुझे मंजूर है। बूढ़े ने उसकी पीठ ठोंक कर कहा, अब मेरे साथ आ जाओ। इरफान ने अपने भाइयों से कहा, अब तुम भी जाकर किस्मत आजमाओ, मैं तो यहाँ मुलाजिम हो गया हूँ। वो तीनों सलाम करके रुखसत हुए और इरफान बूढ़े के साथ उसकी दुकान में चला गया। रिजवान केक बिस्किट बनाने वाले के यहाँ नौकर हो गया, कामरान गंदम के व्यापारी के पास और रेहान एक जोहरी के यहाँ मुलाजिम हो गया। इन तीनों ने भी इन्हीं शर्तों पर नौकरी की थी जिन पर इरफान मुलाजिम हुआ था। इस शहर का दस्तूर यही था कि मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दी जाती थी। काम सिखाकर उसको इस काबिल बना दिया जाता था कि वो 6 महीने के बाद अपनी दुकान लेकर बैठ जाए और मुलाजमत करने के बजाय अपनी मेहनत से रुपया कमाने लगे। और दूसरी तरफ रहीम सौदागर की बीवी हर लम्हा बेटों को याद करती, आंसू बहाती और 5 वक्त नमाज पढ़ती और हर नमाज के बाद दुआ करती। कोई अच्छी चीज़ पकाती तो उसके हलक से नहीं उतरती और वो किसी गरीब को ये कहकर खिला देती कि मेरे बेटों के लिए दुआ करना, वो खुश रहें और अपने पाँव पर खड़ा होने के लायक हो जाएं। वो अक्सर ख्वाब में देखती कि उसके बेटे घर आ गए हैं और वो बारी बारी उन्हें गले से लगा रही है और वो भी उससे लिपट रहे हैं। बेटों की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी और वो उनकी याद में बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक रोज़ इसने रहीम से कहा, क्या तुमको बेटे याद नहीं आते? उनको घर से निकालना था, निकाल दिया, लेकिन उन्हें भूल जाना बड़ी अजीब बात है। रहीम कहने लगा, कैसी बात करती हो? भला मेरी औलाद और मुझे याद ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि जाकर उन्हें तलाश करूं और हाथ पकड़ कर ले आऊं। अगर वो खुद आ जाएं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो गरीब खामोश बैठी रही। इरफान 6 महीने की मुद्दत में बढ़ई का काम खुद सीख गया और वो हर किस्म के पलंग, मसीरियाँ, मेज़, कुर्सियाँ और अलमारियाँ अपने हाथ से तैयार करने के काबिल हो गया। दुकान के मालिक ने एक दिन उसे करीब बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम सब कुछ सीख गए हो और तुम मेहनत मुशक्क़त करके अपने लिए खूब कमा सकते हो, इसलिए आज मैं तुमको रुखसत करना चाहता हूँ। इरफान कहने लगा, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और मुझे इस काबिल बना दिया कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं हो सकता। अगर मैं आपके यहाँ मुलाजिम होता तो आज शायद इस लायक ना होता। खुदा आपको हमेशा सेहतमंद और ज़िंदा रखे। बूढ़े ने उसे दोपहर का खाना अपने साथ बिठाकर खिलाया और फिर एक छोटी सी अलमारी उसे देते हुए कहने लगा, ये है तुम्हारा इनाम, इसे हमेशा हिफाजत से अपने पास रखना। इरफान मामूली लकड़ी से बनाई गई अलमारी को देखकर कुछ उदास हो गया। बूढ़ा उसका चेहरा देखकर समझ गया कि वो इस इनाम से खुश नहीं। इसने इरफान से कहा, क्या तुमको ये अलमारी पसंद नहीं है? इरफान बोला, उस्ताद, मेरा मकान यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तक इस अलमारी को उठाकर ले जाना अच्छा मालूम नहीं होता। इसके अलावा जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि इसके उस्ताद ने इनाम में मामूली लकड़ी की छोटी सी अलमारी दी। बूढ़ा खूब हंसा, फिर कहने लगा, बेटे, तुम नहीं जानते कि ये कितना बड़ा इनाम है। तुमको जिस वक्त भी भूख महसूस हो, एक मर्तबा खोल कर कहना,
चुनमुन की दादी रोटी कहाँ छुपा दी, बुरी दे या भली दे, ताज़ी दे या सूखी दे, जल्दी दे जल्दी दे। फिर अलमारी बंद करके दिल में सोच लेना कि तुमको खाने में क्या क्या चीज़ और कितनी कितनी चाहिए। फिर फ़ौरन ही अलमारी को खोलना, वही चीज़ें तुम्हें इसमें रखी हुई मिल जाएंगी। इरफान पहले जितना उदास था अब उतना खुश हो गया। इसने बूढ़े के दोनों हाथ चूमे, फिर उसका शुक्रिया अदा किया और अलमारी सर पर उठाकर शहर रातली से चल दिया। रास्ते में वो सोच रहा था कि इंसान पेट के लिए ही मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन अब मुझे बगैर मेहनत के खाना मिलता रहेगा। माँ बाप भी इस अजीब अलमारी को देखकर बहुत खुश होंगे। चलते चलते सूरज गरूब हो गया तो वो सोचने लगा कि रात मुझे कहाँ बसर करनी चाहिए। फौरन ही उसे मेहरबान सराय का ख्याल आ गया और वो मुस्कुरा दिया। मेहरबान सराय में दाखिल होकर उसने देखा कि सराय का मालिक बहुत मोटा है। इसने सर पर पगड़ी बांध रखी है और बड़े मज़े से बैठा है। वो उसे देखते ही बोला, क्या रात गुजारने आए हो? इसने जवाब दिया, जी हाँ, सिर्फ एक रात। मुझे पलंग और बिस्तर की ज़रूरत है। मोटा आदमी कहने लगा, एक छोटा कमरा तुम्हारे लिए बहुत है। इसमें पलंग, बिस्तर, पानी की सुराही और गिलास मौजूद है। इस कमरे का किराया 1 रुपया है। वो कमरे में दाखिल होने से पहले अदा करो। इरफान ने तो रातली शहर में बाप की दी हुई अशरफी को खुलवा लिया था, इसलिए इसने फौरन ही जेब से 1 रुपया निकालकर उसे दे दिया। रुपया लेकर सराय का मालिक मेहरबान खान उसे इज्जत के साथ एक कमरे में ले गया। इरफान ने चारों तरफ देखते हुए कहा, कमरा बहुत साफ सुथरा है, मुझे बहुत पसंद आया, बस अब आप जा सकते हैं। मेहरबान कहने लगा, खाना नहीं खाओगे? वो बोला, मेरे पास खाने का इंतजाम है। मेहरबान खामोश होकर चला गया, मगर बाहर जाकर वो सोचने लगा, ये लड़का क्या अलमारी में रखकर खाना लाया है? मैं छुपकर क्यों ना देखूं कि इसके पास खाने के लिए क्या है। और वो एक खिड़की से झांक कर देखने लगा। वो देख रहा था कि लड़के ने अलमारी खोली, वो बिल्कुल खाली थी। इसमें खाना तो खाना, एक पत्थर भी ना था। लड़के ने अलमारी के सामने बैठकर कहा, चुनमुन की दादी रोटी कहाँ छुपा दी, बुरी दे या भली दे, ताज़ी दे या सूखी दे, जल्दी दे जल्दी दे। फिर इसने अलमारी बंद कर दी और एक लम्हे के बाद फिर खोली। उसमें 4 प्लेटें रखी थीं। एक में गरम गरम पराठे, दूसरे में भुना हुआ मुर्ग, तीसरे में बालाई और चौथी प्लेट में फल रखे हुए थे। इरफान ने बैठकर खूब मज़े मज़े से खाना खाया और मेहरबान खान सोचने लगा कि ये अलमारी तो बड़ी काम की है। अगर इस अलमारी को मैं अपने कब्जे में कर लूं तो मुझे पकाने की ज़रूरत ही ना रहेगी। जो मुसाफिर चीज़ मांगेगा इस अलमारी से खुद ब खुद निकल आएगी। मगर इस अलमारी को कैसे हासिल करूं? इस लड़के का गला घोंटकर इसे जान से क्यों ना मार दूं और इसकी लाश को एक बोरी में बंद करके नदी में फेंकाऊं और बस फिर अलमारी मेरी हो जाएगी। इसने अपनी मूंछों को ताव दिया और गोदाम में जाकर बड़ी सी बोरी तलाश करने लगा। उसी वक्त उसे ख्याल आया कि मेरे पास भी तो इसी नमूने की और इतनी ही बड़ी एक अलमारी है। जब ये लड़का सो जाए तो मैं उसकी अलमारी उठाकर इसकी जगह अपनी अलमारी क्यों ना रख दूं। इस तरह एक मुसीबत से बच जाऊंगा। और वो गोदाम से निकलकर इरफान के सोने का इंतज़ार करने लगा। इरफान के सोते ही मेहरबान खान ने अलमारी बदल ली। सुबह इरफान खान अलमारी को उठाकर चल दिया और 2 दिन का सफ़र करने के बाद वो अपने गांव में दाखिल हुआ। रास्ते में उसने दोनों रातें मुसाफिर खानों में गुजारी थीं और खाना वहां मिल गया था, इसलिए उसे अलमारी से खाना हासिल करने की ज़रूरत ना पड़ी। वो खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर उसकी माँ खुशी से फूले न समाई। फौरन दौड़कर उससे लिपट गई और बहुत देर तक उसकी पेशानी चूमती रही। रहीम सौदागर ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे पूछा कि तुम 6 महीने की मुद्दत में क्या करके आए हो? इरफान ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैंने लकड़ी का सामान तैयार करना सीखा है। अब मैं हर किस्म की चीज़ बना सकता हूँ, पलंग, मसेरी, मेज़, अलमारी और कुर्सी। रहीम ने पूछा, और कमाकर भी कुछ लाए हो कि नहीं? वो बोला, रुपया तो कमाकर नहीं लाया, अलबत्ता ये अजीबोगरीब अलमारी लेकर आया हूँ। मुझे जिस वक्त जिस किस्म के खाने की ज़रूरत होगी बग़ैर किसी मेहनत और रुपये पैसे के इस अलमारी से हासिल कर लूँगा।
رحیم اور اس کی بیوی نے ایسی عجیب بات زندگی میں کبھی نہ سنی تھی، اس لیے دونوں بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے ہم یہ بات سارے گاؤں والوں کو سنائیں گے اور تم ان سب کے سامنے اس میں سے کھانا نکال کر دکھانا۔ رحیم نے دوپہر تک یہ بات گاؤں کے چھوٹے بڑے تمام لوگوں کو بتا دی اور انہیں دعوت دی کہ وہ سب شام کے وقت اس کے گھر آ کر الماری کا کمال دیکھیں۔ شام کے وقت رحیم سوداگر کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے۔ پھر عرفان نے ایک اونچی جگہ الماری رکھ کر اسے کھولا اور سب کو دکھاتے ہوئے بولا یہ الماری بالکل خالی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں۔ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہم نے دیکھ لیا، الماری بالکل خالی ہے۔ عرفان نے الماری کی طرف منہ کر کے کہا چھن کی دادی روٹی کہاں چھپا دی، بری دے یا بھلی دے، تازی دے یا سوکھی دے، جلدی دے جلدی دے۔ پھر اس نے الماری بند کر کے دل میں سوچا کہ بھنے ہوئے تیتر، تلی ہوئی مچھلی، پراٹھے اور فرنی کے پیالے چاہیے۔ یہ سوچتے اس نے الماری کھولی مگر وہ خالی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے لوگ کہکا مار کر ہنس پڑے۔ عرفان بہت شرمندہ ہوا اور اس نے دوبارہ اسی طرح کیا لیکن الماری خالی ہی رہی۔ لوگ مذاق اڑاتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور رحیم سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ عرفان بھی حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا جبکہ سرائے میں وہ کھانا حاصل کر چکا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ افسوس کر کے رہ گیا۔ ادھر راتلی شہر میں بسکٹ بنانے والے نے رضوان سے کہا بیٹا تمہیں یہاں کام سیکھتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے اور تم اس فن میں اتنے ہوشیار ہو گئے ہو کہ ہمیشہ عیش کی زندگی بسر کر سکتے ہو، لہٰذا آج میں تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ رضوان کہنے لگا آپ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے، میں آپ کا احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ بسکٹ بنانے والے نے دوپہر کا کھانا اسے اپنے ساتھ کھلایا اور چند نصیحتیں کرنے کے بعد کہنے لگا وعدے کے مطابق میں تمہیں رخصت کرنے سے پہلے انعام دینا چاہتا ہوں، مگر یاد رکھنا میری دی ہوئی چیز کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ رضوان کہنے لگا آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کی دی ہوئی چیز کی حفاظت کروں گا اور قدر بھی کروں گا۔ کیک بسکٹ بنانے والے نے اسے ایک تھیلی دی اور کہنے لگا تمہیں ایک ایسا انعام دے رہا ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو گے۔ رضوان نے بڑے شوق سے تھیلی کو کھولا، اس میں جیسے ہی لکڑی کی معمولی کھڑاؤں کی جوڑی نظر آئی اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ کہنے لگا ان کھڑاؤں سے تو اچھے میرے جوتے ہیں، انہیں دیکھ کر تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا بیٹا تم اس کی حقیقت نہیں جانتے، یہ مصیبت اور ضرورت کے وقت بہت کام آتے ہیں۔ رضوان کہنے لگا آپ نے مجھے ایسا ہنر دیا ہے کہ میں کبھی کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا ہنر ایک الگ چیز ہے، ان کھڑاؤں میں جو خوبی ہے اور وہ بات یہ ہے تم کو جس وقت بھوک لگے کھڑاؤں کو تھیلی سے نکال کر پاؤں میں ڈال لینا اور تھیلی کا منہ بند کر کے کہنا اے کھڑاؤں تجھے پہن کر کہاں جاؤں، کہیں مٹی ہوگی، کہیں کیچڑ، کہیں آندھی چل رہی ہوگی، کہیں بارش ہو رہی ہوگی، مجھے اسی جگہ کیک پیسٹری اور بسکٹ نہ مل جائیں، بس اسی وقت تھیلی میں سب چیزیں آ جائیں گی، تم نکال کر کھا لینا، پھل درکار ہو تو پھل کا نام لینا، کھانے کو دل چاہے تو کھانے کا نام لینا۔ رضوان بہت خوش ہوا اور تھیلی ہاتھ میں لے کر استاد کا شکریہ ادا کیا، پھر سلام کر کے چل دیا۔ 4 میل کا فاصلہ طے کرتے ہی شام ہو گئی۔ ادھر مہربان سرائے نظر آ گئی۔ وہ دل میں کہنے لگا رات اس سرائے میں کیوں نہ بسر کی جائے، مسافر خانوں کا حال تو دیکھ ہی چکا ہوں، آج اس سرائے کو بھی دیکھ لوں۔ اس نے سرائے میں داخل ہو کر دیکھا سرائے کا مالک بیٹھا حقہ پی رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کہا مجھے ایک رات بسر کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ مہربان خان بولا مگر کرائے کا 1 روپیہ پہلے ادا کرنا ہوگا۔ رضوان نے فوراً ہی 1 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مہربان کہنے لگا کھانا بھی چاہیے؟ اس نے جواب دیا نہیں، کھانا مجھے نہیں چاہیے۔ مہربان خاموشی سے اٹھا اور اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پلنگ، بستر اور ایک سرائی رکھی ہوئی تھی۔ مہربان کہنے لگا تم آرام سے یہاں رہو، صبح اٹھ کر چلے جانا۔ رضوان نے تھیلی سرانے رکھی، جوتے اتارے اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔
مہربان کمرے سے چلا گیا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ اس لڑکے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کھانا کہاں سے اور کیسے حاصل کرتا ہے۔ رضوان کو تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی تو اس نے تھیلی سے کھڑاؤں نکال کر پاؤں میں پہنی اور کھڑے ہو کر تھیلی پلنگ پر رکھ دی۔ پھر کہنے لگا، اے کھڑاؤں، تجھے پہن کر کہاں جاؤں؟ کہیں مٹی ہوگی، کہیں کیچڑ، کہیں آندھی چل رہی ہوگی، کہیں بارش ہو رہی ہوگی، مجھے اسی جگہ بیسنی روٹی اور اچار کیوں نہ مل جائے؟ اس نے تھیلی کو کھولا تو اس میں گرم گرم 2 بیسنی روٹیاں گھی میں خوب چپڑی ہوئی اور ایک تشتری میں آم کا اچار رکھا تھا۔ اس نے تھیلی نکال کر خوب مزے سے دونوں روٹیاں کھائیں، پھر کھڑاؤں تھیلی میں رکھ کر سو گیا۔ مہربان خان کے پاس اسی طرح کی تھیلی اور ایسی ہی کھڑاؤں موجود تھیں۔ اس نے اپنی تھیلی میں کھڑاؤں رکھیں اور دبے پاؤں رضوان کے کمرے میں جا کر اس کی تھیلی اٹھا لی اور اپنی تھیلی رکھ دی۔ رضوان ایسے بے خبر سو رہا تھا کہ اسے خبر نہ ہوئی۔ صبح وہ نیند سے بیدار ہوا تو اٹھ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک شام مولوی صاحب کے مسافر خانے میں پہنچا تو وہاں رات کا کھانا مل گیا۔ دوسری شام غریبوں کی بستی والے مسافر خانے میں کھانا کھایا۔ اس طرح اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی تھیلی بدل لی گئی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ماں اور باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کو انہوں نے باری باری سینے سے لگایا، اس کا منہ چوما، اس کو گرم گرم کھانا کھلایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ 6 مہینے میں کیا سیکھ کر آیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ہر قسم کے کیک، بسکٹ، پیسٹری اور دوسری چیزیں بہت عمدہ تیار کر سکتا ہوں۔ میرے استاد نے مجھے رخصت کرتے ہوئے عجیب و غریب کھڑاؤں دی ہیں۔ پھر اس نے دکھاتے ہوئے ان کی تعریف بیان کی۔ رحیم سوداگر نے الماری کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس کی بدولت تو ہمیں بہت شرمندہ ہونا پڑا، اس لیے لوگوں کو دکھانے سے پہلے گھر میں آزما کر دیکھنا چاہیے۔ رضوان نے فوراً ہی کھڑاؤں پہن کر کھانا منگوایا، مگر تھیلی خالی نظر آئی۔ اب تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے کہا، یہ تو دھوکہ ہو گیا، اب کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کامران کو بھی کام کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اسے اس بات کا ایک دن خیال آیا تو اس نے گندم کے بیوپاری سے کہا، آقا، آپ نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے کے بعد تم کو الگ کر دوں گا، اب تو 6 مہینے ہو گئے۔ بیوپاری مسکراتے ہوئے بولا، تم سچ کہتے ہو، مجھے تو خیال ہی نہ رہا۔ پھر اس نے منشی کو بلا کر کہا، دیکھو، آج میں کامران کو رخصت کر رہا ہوں، تم اس کو جیب خرچ کے لیے 5 روپے دے دو اور اندر گودام میں جو لکڑی کا صندوق ہے اس میں سے بکری نکال لاؤ، یہ اسے لیتا جائے گا چونکہ وہ اس کی محنت کا انعام ہے۔ منشی تو چلا گیا اور کامران بولا، آقا، بکری میرے کس کام کی اور میں سے ساتھ لے کر کیسے جاؤں؟ وہ کہنے لگا، بیٹے، وہ یوں تو بے جان ہے، لیکن جب تم اس کے گلے سے رسی باندھو گے تو وہ جاندار بکری کی طرح حرکت کرنے لگے گی، مگر کھانے کو کچھ نہیں مانگے گی۔ تمہیں جس وقت بھی اشرفیوں کی ضرورت ہو اس کے گلے میں رسی باندھ کر کہنا، تو میں تو چلاتی ہے، تجھے معلوم ہے میں کا کیا مطلب ہے؟ لے سن مطلب، دنیا میں میرے سوا کوئی بھی ہیں، اگر تو مجھے 10 اشرفیاں دے دے تو میں سمجھوں گا تیرا میں چلانا ٹھیک ہے۔ بس وہ منہ سے اشرفیاں اگل دے گی۔ اسی وقت منشی 5 روپے اور ایک سفید بکری لے آیا۔ کامران بہت خوش ہوا اور دونوں چیزیں لے کر چل دیا۔ عرفان اور رضوان کی طرح وہ بھی مہربان سرائے میں ٹھہرا اور رات ہوتے ہی اس نے بکری کو آزمانے کے لیے اس کے گلے میں رسی باندھی اور بیوپاری کے بتائے ہوئے الفاظ دہرائے تو بکری نے فوراً ہی منہ سے سونے کی چمکتی چمکتے اشرفیاں اگل دیں۔ مہربان اس وقت بھی کھڑکی سے جھانک کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی بھاگا قریب کی بستی میں گیا اور سفید رنگ کی ایک بکری خرید کر لے آیا، اور جس وقت کامران سو گیا تو اس کی بکری کی جگہ خریدی ہوئی بکری باندھ دی۔ صبح ہوتے ہی وہ رسی پکڑ کر بکری کو لے چلا۔ راستے میں وہ بھوک سے نڈھال ہو گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ اب تو کامران بہت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ میرا آقا تو کہہ رہا تھا اسے بھوک نہیں لگے گی، پھر اس نے اس خیال سے کہ یہ بے جان ہو جائے گی اس کے گلے سے رسی کھول دی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بے جان ہو گئی ہے اور اطمینان سے رسی کو لپیٹنے لگا،
لیکن وہ آزاد ہوتے ہی ایسی بھاگی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ کامران نے پکڑنے کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ ہاتھ ہی نہ آئی۔ آخر کار وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتا ہوا روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارا حال ماں باپ اور اپنے دونوں بھائیوں کو سنایا تو وہ کہنے لگے، افسوس نہ کرو ورنہ یہاں آ کر پچھتانا پڑتا۔ عرفان کی الماری اور رضوان کی کھڑاؤں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ ریحان کو بھی جوہری کے پاس کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اسے اس بات کا ایک دن خیال آیا تو اس نے جوہری سے کہا، آقا آپ نے فرمایا تھا کہ میں 6 مہینے کے بعد تم کو الگ کر دوں گا، اب تو 6 مہینے ہو گئے۔ جوہری مسکراتے ہوئے بولا، تم سچ کہتے ہو، میں تمہیں آج ہی رخصت کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، دیکھو آج میں ریحان کو رخصت کر رہا ہوں، تم اس کو جیب خرچ کے لیے 2 اشرفیاں دے دو اور تجوری کے اندر رکھے ہوئے شیشے کو نکال لاؤ، یہ اسے لیتا جائے گا چونکہ وہ اس کی محنت کا انعام ہے۔ جوہری کا بیٹا اندر سے شیشہ لینے گیا تو ریحان کہنے لگا، آقا شیشہ میرے کس کام کا؟ جب میں اپنے گھر شیشہ لے کر جاؤں گا تو گاؤں کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ جوہری کہنے لگا، بیٹا یہ کوئی عام شیشہ نہیں ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اسے کہو گے، اے شیشے بھلا تو کس کام کا، اگر تو آئینہ ہوتا تو اپنی صورت ہی دیکھ لیتا، تجھے پتھر پر پھینک کر کیوں نہ چکنا چور کر دوں۔ اس کے بعد تم جو دل میں سوچو گے اسی وقت شیشے پر دھواں سا چھا جائے گا اور جو تم نے سوچا ہوگا وہ اس شیشے میں صاف نظر آنے لگے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چوری ہو جائے تو یہی الفاظ دہرا کر شیشے میں چور اور قاتل کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ یہ بات سن کر ریحان بہت خوش ہوا اور دونوں چیزیں لے کر چل دیا۔ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی مہربان سرائے میں ٹھہرا۔ سرائے کے مالک کو 1 روپیہ کرایہ دیا اور 1 روپیہ کھانے کا ادا کر دیا۔ سرائے کا مالک کرایہ لے کر چلا گیا۔ ریحان نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر جب وہ سونے کے لیے لیٹنے لگا تو اسے خیال آیا کیوں نہ اپنے شیشے کو آزمایا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کیوں نہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے شیشے کو سامنے رکھا اور جوہری کے بتائے ہوئے الفاظ دہرائے۔ شیشے میں دھواں سا اٹھا اور اس کے پہلے بھائی کامران کا حال شیشے میں نظر آنے لگا کہ کس طرح چالاک سرائے کے مالک مہربان خان نے اس کی جادوئی بکری کو بدل لیا اور اس کا بھائی خالی ہاتھ اپنے گھر گیا۔ پھر اس نے دوبارہ وہی الفاظ دہرا کر شیشے سے پوچھا، اب بتا کہ میرے بھائی عرفان کے ساتھ امید کے خلاف کوئی بات تو پیش نہیں آئی تو میں تجھے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ شیشے پر اسی وقت سیاہی چھا گئی اور ایک لمحے کے بعد ہی عرفان کے سرائے میں داخل ہونے کا منظر نظر آنے لگا۔ اس طرح ریحان کو معلوم ہو گیا کہ عرفان کی الماری کو سرائے کے چالاک اور عیار مالک نے کس طرح بدل لیا۔ اس نے پھر رضوان کا حال دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ مہربان نے اس کی کھڑاؤں بھی بدل لی۔ پھر کامران کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب تو ریحان کو بہت غصہ آیا اور اس کا دل کہنے لگا، مہربان خان جیسے بدماش آدمی کا خون کر دینا چاہیے، ایسے آدمی کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا اور وہ غریب اپنی بدنصیبی پر روتے رہیں گے۔ ریحان ایسا پریشان ہو گیا تھا کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی اور وہ لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی چیزیں کیسے حاصل کروں اور اس بدماش کو کیا سزا دوں، لیکن کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہ آئی۔ آخر اس نے پھر شیشہ ہاتھ میں اٹھایا اور اس سے کہنے لگا، اے شیشے تو بھلا کس کام کا؟ اگر تو آئینہ ہوتا تو اپنی صورت ہی دیکھ لیتا، تجھے پتھر پر پھینک کر چکنا چور کیوں نہ کر دوں۔ اگر تم مجھے یہ دکھا دے کہ میں اپنے بھائیوں کی الماری، کھڑاؤں اور بکری کیسے حاصل کروں اور مہربان کو کیا سزا دوں تو میں تجھے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ شیشے پر اسی وقت سیاہی چھا گئی اور اس کو تمام راستے اور طریقے نظر آ گئے۔ ریحان بستر سے اٹھ کر کمرے سے نکلا اور بائیں جانے والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا، اس میں ایک دروازہ اور تھا۔ اس میں سے گزر کر وہ برآمدے میں پہنچا، یہاں تہہ خانے میں اترنے کا راستہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔
ایک بڑے کمرے میں تخت پر تینوں چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور الماری میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بوری میں اشرفیاں بھر لیں اور اسے اٹھا کر اوپر لے آیا، پھر تینوں چیزوں کو بھی لے آیا۔ شیشے کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق جب رات کے 3 بجے تو ریحان نے دبے پاؤں جا کر سرائے کا دروازہ کھولا، اشرفیوں کی بوری، کھڑاؤں، بکری اور الماری کو باہر رکھا، پھر مختلف کمروں میں سوئے مسافروں کا سامان اٹھا کر تہہ خانے میں رکھ آیا اور سرائے سے باہر آ گیا۔ شیشے نے بتایا تھا کہ تقریباً 4 بجے بیل گاڑیاں اس طرف سے گزریں گی، اس لیے وہ بڑی بے چینی سے بیل گاڑیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر وقت آ گیا اور بیلوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی پیاری آواز سنائی دی۔ بیل گاڑیاں جیسے ہی قریب پہنچی، اس نے آگے والی گاڑی کو روک کر کہا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اگر سامان ساتھ نہ ہوتا تو میں پیدل ہی چلا جاتا، میں تمہیں کرائے کے طور پر 1 اشرفی دے دوں گا۔ اشرفی کی بڑی قیمت تھی۔ گاڑی بان فوراً راضی ہو گیا اور ریحان اپنا سامان گاڑی پر رکھ کر روانہ ہو گیا۔ صبح مسافر جیسے ہی سو کر اٹھے، ان کی نظریں اپنے اپنے سامان پر پڑیں تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ سامان کہاں گیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے مہربان خان کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ ہمارا سامان کون لے گیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے کیا خبر، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ مسافر اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور بات بڑھ گئی۔ آخر انہوں نے سرائے کی تلاشی لی تو تہہ خانے سے سب کا سامان مل گیا۔ سارے مسافروں نے مل کر مہربان خان کو خوب مارا، پھر اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی نے اس پر 20 اشرفی جرمانہ کیا اور اس سے کہا، اگر آئندہ تم نے چوری کی تو میں تمہاری سرائے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ مہربان واپس سرائے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر رو دیا کہ انوکھی الماری، عجیب و غریب کھڑاؤں اور کراماتی بکری بھی غائب ہے، اور ساری عمر کی کمائی جو الماری میں رکھی تھی وہ بھی جا چکی ہے۔ وہ روتا رہا اور کہتا رہا، حقیقت ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ نے ہی چوری کے لیے مجبور کیا اور میں قاضی کی عدالت میں سینکڑوں آدمیوں کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ اللہ میری توبہ ہے، میں لالچ کو کبھی دل میں جگہ نہیں دوں گا اور ہرگز چوری نہیں کروں گا۔ ریحان دوسرے دن اپنے گھر پہنچا تو رحیم کی بیوی بہت خوش ہوئی، چونکہ اب اس کے 4 بیٹے اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ رحیم، عرفان، رضوان اور کامران سب اس کی لائی ہوئی چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریحان نے سارا واقعہ سنا کر ان کی حیرانی دور کر دی۔ رحیم سوداگر نے اسی شام خوب جشن منایا اور گاؤں کے سب لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ کہنے لگا، آپ سب لوگ اور ان بچوں کی والدہ حیران تھیں کہ میں نے ان چہیتے بیٹوں کو گھر سے کیوں نکالا۔ آج میں آپ سب کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ خدا نے مجھے عزت، دولت، جائیداد اور اچھا کاروبار، غرض سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن مجھے پھر بھی ایک بات کی تمنا تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری اولاد بھی کسی لائق ہو جائے، اس لیے میں نے ان سب کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ان پر جیسے ہی وقت پڑا، انہوں نے مختلف ہنر سیکھے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ اگر میں ان کو نہ نکالتا تو ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہ سیکھ پاتے۔ لوگ اس کی بات کو سن کر واہ واہ کرنے لگے۔ پھر عرفان کھڑے ہو کر بولا، میں جب واپس آیا تھا تو آپ لوگوں نے میری الماری کا مذاق اڑایا تھا، بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اب میرے چھوٹے بھائی ریحان کو ایک ایسا شیشہ ملا ہے جس کے ذریعے وہ ہر بات معلوم کر سکتا ہے۔ اسی شیشے کے ذریعے اسے چور کا پتہ چلا اور وہ میری اصلی الماری، رضوان کی کھڑاؤں اور کامران کی بکری حاصل کر کے لے آیا۔ لوگوں نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ تم سب باری باری ان چیزوں کے کمال دکھاؤ۔ عرفان نے الماری کھول کر دکھائی، پھر بولا، چنمن کی دادی، روٹی کہاں چھپا دی؟ بری دے یا بھلی دے، تازہ دے یا سوکھی دے، جلدی دے جلدی دے۔ پھر الماری بند کر کے اس نے سوچا کہ بھنا مرغ، بھنا تیتر اور فرنی کی 10 پلیٹیں چاہیے۔ انہوں نے فوراً یہ الماری کھولی اور سب چیزیں رکھی ہوئی نظر آ گئیں۔ لوگوں نے خوب تعریف کی۔ پھر رضوان نے تھیلی سے کھڑاؤں نکال کر پاؤں میں پہن لی اور خالی تھیلی سب کو دکھا کر کہنے لگا، اے کھڑاؤں، تجھے پہن کر کہاں جاؤں؟ کہیں مٹی ہوگی، کہیں کیچڑ،
کہیں آندھی چل رہی ہوگی، کہیں بارش ہو رہی ہوگی، مجھے اسی جگہ کیک، پیسٹری اور بسکٹ کیوں نہ مل جائیں۔ پھر اس نے تھیلی کھول کر سب کو دکھائی۔ اس میں کیک بھی تھا، بسکٹ بھی تھا اور مزیدار پیسٹری بھی تھی۔ کامران نے بے جان بکری کے گلے میں جیسے ہی رسی ڈالی، وہ حرکت کرنے لگی اور لوگ حیران رہ گئے۔ پھر کامران بولا، تو میں تو چلاتی ہے، تجھے معلوم بھی ہے میں کا مطلب کیا ہے؟ لے سن، مطلب ہے کہ دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اگر تو مجھے 20 اشرفیاں دے دے تو میں سمجھوں گا تیرا میں چلانا ٹھیک ہے۔ بکری نے فوراً ہی 20 اشرفیاں منہ سے اگل دیں۔ ریحان نے سب کو شیشہ دکھاتے ہوئے کہا، اس شیشے کے ذریعے مجھے چور، بدماش اور خونی لوگوں کا پتہ اسی طرح معلوم ہو جاتا ہے جس طرح ان تینوں چیزوں کے چور کا پتہ ملا۔ کبھی ضرورت ہوئی تو آپ سب کو اس کا کمال دکھاؤں گا۔ پھر لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے۔ شیشے کے ڈر سے اس گاؤں میں کبھی کسی نے چوری کی، نہ کسی کا خون کیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔